انفال آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے دو ذریعے تعلیم فرمائے جن کے ساتھ انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ وہ کون کون سے ایسے دو ذریعے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب تک میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اندر موجود رہے گا تب تک تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، تب تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلا ذریعہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو قیامت تک کے لیے اب ایک ہی ذریعہ باقی ہے۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ جی استغفار۔ یہ استغفار لفظ غلط ہے، لفظ ہے استغفار۔ کیا لفظ ہے؟ استغفار۔ اس کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا۔ استغفار کا معنی ہے معافی طلب کرنا، اور اس کے بے شمار صیغے ہیں، بے شمار الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ استغفر اللہ، اس کا معنی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا، اور استغفر اللہ اس کا معنی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ایک لفظ ہے جو سب سے آسان ترین ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو سب سے آسان ترین اور مختصر ترین لفظ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا لفظ ہے؟ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم استغفر اللہ کہتے رہو گے میرے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے یہ بڑے جاہل لوگ تھے۔ جب ہم ان کی باتیں قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو بڑے جنگجو اور بڑے بہادر اور بڑے سخی اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والے، لیکن جب ان کی احمقانہ باتیں اور جاہلانہ باتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ اتنے بے وقوف تھے،
اب ان کی جہالت کی باتیں آج کے درس کے اندر بھی موجود ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا بڑی الٹ کی، یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے سچے نبی ہیں تو اب ایسا کر کے پھر بس آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر برسا دے. اگر یہ نہیں کرتا کوئی اور دردناک عذاب ہی بھیج دے، لیکن عذاب ضرور بھیج. عقل مند ہوتے تو وہ دعا یوں کرتے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں اتباع کی توفیق دے، اگر جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اگر یہ غلط ہے تو پھر ہم پر عذاب بھیج. کہنے لگے اگر یہ سچا ہے تو پھر عذاب بھیج. اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہوگی کہ جب سچا ہے تو پھر یہ دعا نہ کرو، پھر تو یوں دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو پھر ہماری یہ جو تو نے تالے لگا رکھے یہ کھول، بس تو یہ پردے ہٹا، شیطان کے چکر سے ہمیں آزاد فرما. بس پھر ہم تو سب سے پہلے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں. یہ دعا اگر علم والے ہوتے تو کرتے، لیکن چونکہ جاہل تھے، جہالت والے تھے، تو الٹی دعا کرتی کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب بھیج. اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عذاب سے بچنے کے دو ذریعے ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک میرا نبی تمہارے اندر موجود ہے تب تک میں عذاب نہیں بھیج سکتا. اگر میرا نبی نہ ہوتا جو تم نے کہا تھا وہ ہم پورا کر دیتے. اللہ کے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. اور فرمایا کہ دوسرا ذریعہ ہے استغفار. تم لوگ گناہ بھی کرتے ہو لیکن پھر تم کہتے ہو غفرانک. یہ غفرانک یہ ایک استغفار کا صیغہ ہے. غفرانک اس کا معنی کہ اللہ تو مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ طواف کرتے ہیں میرے گھر کا، ہیں تو مشرک، لیکن تب یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود آخر میں کہتے ہیں غفرانک. اور جو بندہ غفرانک کا کہتا ہے یعنی کہ مجھ سے مغفرت مانگتا ہے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ یہ لفظ کہتا رہے گا تب تک میں اس پر عذاب نہیں بھیجوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ یہ بہت اچھے ہیں کہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ان کے کرتوت بہت اچھے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. جیسا کہ حضور علیہ السلام کو ان لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر روکا، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے. حالانکہ اللہ کے نبی صحابہ احرام کی حالت میں ہیں، کہنے کہ نہیں اجازت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا تم مسجد حرام کے متولی ہو. ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے متولی کی شرائط بھی متعین فرما دی. جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو. جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ مسجد کا متولی بن سکتا ہے. یہ مسجد حرام جو تمام مساجد کی ماں ہے، اس کے متولی تو صرف اور صرف ایمان والے ہو سکتے ہیں. یہ تو مشرک ہیں، بدبخت ہیں، یہ کیسے متولی بن کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں آنا، یہ آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا. یہ اختیار ان کو کس نے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ایک کرتوت بھی ایسا ہے کہ اس پر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ نے جو دو ذریعہ عطا فرمایا اللہ کے عذاب سے بچنے کے، ابھی تک وہ موجود ہیں. اس لیے تم دعا کی بجائے بد دعا کرتے ہو، لیکن پھر بھی میں قبول نہیں کرتا. عذاب کے مستحق تو ہو لیکن میرے محبوب کے صدقے سے تم بچے ہوئے ہو اور تمہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں استغفار کا ذریعہ عطا فرمایا، اپنے عذاب سے بچنے کا ذریعہ عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، ان كَانَ هَذَا، اگر یہ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، حق ہے تیری طرف سے،
یعنی کہ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو پس برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا لیا ہم پر دردناک عذاب۔ یہ تو ان کی بات تھی۔ اب اللہ کا جواب یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر عذاب بھیجے وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ وَمَا لَهُمْ اور انہیں کیا ہو گیا اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ ان کو کیوں عذاب نہیں دے گا؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ یہ لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ جبکہ یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ اس کے متولی نہیں ہیں الا المتقون لیکن متقی لوگ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان لوگوں کی دعا دیکھو اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کرو کہ یہ کتنے عقل مند تھے، جہالت کے بہت بلند ترین مقام پر تھے۔ جیسے آج کی درس کے اندر ان کی یہ دعا ہے نا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر بس پتھر برسا آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر دردناک عذاب مسلط فرما۔ ایسے ہی جب یہ لوگ غزوہ بدر کے لیے جب یہ نکل رہے تھے یہاں پر، اس وقت جو ان کا بڑا کافر تھا، بڑا سردار تھا ابو جہل، اس سراپے جہالت نے بھی یہاں سے نکلتے ہوئے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا اور اس ٹائم وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح عطا فرمانا، اور اندر سے یہ مطمئن تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی یہ حق پر ہیں، تو یہ دعا کرتا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے ابو جہل کی دعا قبول کر لی۔ اس نے کہا تھا نا کہ جو حق پر ہے، تو جو حق پر تھے وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ صحابہ تھے، ہم نے فیصلہ سنا دیا، ان کو فتح عطا فرما دی، فرمایا کہ ان کافروں کی اپنی دعا تھی ہم نے قبول کر لی تھی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پر بھی یہ دعا کی، بلکہ بد دعا کی، اور وہ بھی اپنے حق میں۔ جہالت کی انتہا دیکھو۔ غزوہ احد کے موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے تھے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خود دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ دعا کیا تھی کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کی طرف، اگر یہ سچے ہیں تو مجھے گھوڑے سمیت دھن سا دے۔ بعد میں یہ مسلمان ہو کے پھر صحابی بن گئے۔ تو یہ جہالت کے اندر اس قسم کی بد دعائیں کرتے تھے اپنے خلاف۔ اگر یہ حق پر ہے تو مجھے دھنسا، بھئی دعا تو یوں کرنی چاہیے تھی کہ اگر یہ حق پر ہے تو مجھے توفیق دے اتباع کرنے کی، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں۔ یہ دعا نہیں کی اے اللہ مجھے گھوڑے سمیت دھنسا دے۔ اس قسم کی بد دعائیں، یہ تو کافر تھے اور مشرک تھے، انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں تھا، ایسی دعائیں بد دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم مسلمان، نام نہاد مسلمان اور اچھے بھلے نمازی، نمازیں پڑھنے والے، اور ہم بھی اس قسم کی بے تکی دعائیں بد دعائیں اپنے حق میں کر رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے اٹھا لے، تیرے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے تو بس مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کفر کا کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے پلے کچھ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا ہے ہماری تو سنتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں دلوں کے بھیدوں سے واقف، میں سمیع بصیر، میں علیم خبیر، یہ کہتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کو جب بہرا بنا دیا کہ ہماری سنتا ہی نہیں،
پتہ نہیں ہماری کہاں جا رہی ہیں، اس سے بہتر ہمیں پیدا نہ کرتا۔ تو اس قسم کی باتیں منہ سے نکالنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ۔ مسلمان کی زندگی تو ہے یہ کہ ہر حال میں وہ کیا کہے، ایک ہی لفظ ہو الحمدللہ۔ یہ ایک مسلمان کی زبان کے زیور ہے، ہر حال میں کیا کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جیسے کیسے حالات ہیں وہ گزر جائیں گے، کٹ جائے گی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان تو بنایا، اگر تم مجھے خنزیر بنا دیتا، مجھے کتا بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، میں کیا کر سکتا تھا۔ انسانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بدبخت ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان تو بنایا الحمدللہ۔ کائنات کے سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ہدایت۔ جس کے پاس ہدایت ہے وہ کامیاب ہے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، بغیر گھر کے مر جائے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے جیسے نمرود، اس کے پاس قارون جیسے خزانے مل جائیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام، کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی بعد صورت ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس لفظ سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ اور اگر تو ناشکری کرتا ہے، روتا دھوتا ہے میں مر گیا ہے، حالات خراب ہیں، بس میں تو بیمار ہی پیدا ہوا تھا، کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوا، کبھی میں نے سکھ نہیں دیکھا، ہمیشہ پریشان رہا ہوں، میں نے کیا کوئی اچھی بات دیکھی دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، تم نے میری پکڑ دیکھی نہیں۔ اس لیے ہر حال کے اندر ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ۔ تو یہ ان کافروں کی بات تھی، ان مشرکین کی بات تھی جو اپنے حق میں خود بد دعائیں کر رہے تھے، پھر اللہ نے دکھا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، یہ تو تیرے صدقے سے بچے ہوئے۔ سب سے پہلا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ تو یہی ہے کہ جب آپ موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا ہے، پہلا حکم یہ دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جو منافق ہیں جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، اور دوسرا حکم یہ دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، اس لیے ان کی قبر پہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجنا ہے۔ جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے، ہمیں وہاں سے عذاب ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے کہ جہاں پر اللہ کے محبوب چلے جاتے ہیں، بے شک منافق کی قبریں کیوں نہ ہو، اس وقت اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے امت کے لیے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ بس میری امت کو ایک دم سے ختم نہ کرنا، جیسے قوم عاد کو کر دیا، قوم نوح کو، قوم ثمود کو کر دیا، قوم لوط کو کر دیا، میری امت کو ایسے ختم نہ کرنا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، ورنہ پہلی امتوں کی جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا تھا کہ تو یہاں سے چلا جا، اور جو تجھ پر ایمان لیا ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جا، باقی کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ یہاں تک کہ قوم ثمود جن کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، جب ان پر عذاب آیا اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اس قوم ثمود کا ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا، وہ اس وقت مسجد حرام میں تھا، اس وقت وہ بیت اللہ پہنچا ہوا تھا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن اللہ چونکہ ان امتوں کو تمام کو ختم کرتا تھا، اب یہ بچا ہوا تھا، جب یہ یہاں سے نکلا، اس کو تو نہیں پتا کہ وہاں کیا منظر ہے، سب کے سب لوگ ختم ہو چکے ہیں، جب یہ یہاں سے نکلا یہ طائف کی طرف جانے لگا، جیسے یہاں سے نکلا مسجد حرام سے نکلا، راستے کے اندر وہی عذاب جو قوم ثمود پر وہاں پر پہنچا ہے، وہی عذاب اس اکیلے پر آیا اور یہ ختم ہو گیا۔
اور حضور علیہ السلام نے جب آپ طیف کی طرف جانے لگے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، اور فرمایا کہ اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، یہ لے کے پھر رہا تھا، ابھی تک اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کو کھودا تو وہ نکل آئی۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، تو بات میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھو ایک بندہ وہاں پر نہیں ہے، اس کے باوجود عذاب وہی اس کے اوپر آتا، لیکن اس امت کو اگر کچھ بچت ملی ہے تو صرف اللہ کے نبی کی دعا کے صدقے سے، ورنہ جو کرتوت پہلے امتوں میں سے کسی ایک نے ایک کرتوت کیا، اس امت نے سارے کے سارے اکٹھے کر لیے۔ اب قوم لوط والا کام یہ امت کر رہی ہے، قوم شعیب ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم عاد کے اندر تکبر تھا، ہمارے اندر بھی تکبر ہے۔ بے شمار ایسی حرکات ہمارے اندر موجود ہیں جو ان میں سے ایک کے اندر آئی، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور یہ تمام گناہوں کا مجموعہ بن چکی ہے امت، لیکن پھر بھی یہ عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ اس کی شکل خوبصورت نہیں ہے، یہ مال و دولت میں طاقت میں ان سے آگے نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی دعا سامنے آ جاتی ہے جو اللہ نے قبول فرما رکھی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تب تک میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ دوسرا یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ استغفار بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں، براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ ان کی محفل کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی بارش نہیں آ رہی، کوئی دعا کر دو، کوئی اللہ اللہ کر دو۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی استغفار کرو، چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس میرے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی اللہ اللہ کر کے دو۔ وہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری بیٹیاں ہیں، میرے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی دعا کر دو۔ فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ چوتھا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس زمین تو ہے لیکن وہ غیر آباد ہے، زمین سے اتنی انکم نہیں ہوتی کہ میری گزر بسر ہو سکے، میرے لیے کوئی اللہ اللہ کر دو، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھا بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ چاروں چلے جاتے ہیں جو حاضرین محفل ہیں، ان میں سے ایک بندہ عرض کرتا ہے کہ اے امام حسن بصری، بڑی عجیب بات ہے، مختلف قسم کی بیمار ہے، بیماریاں ان کی الگ الگ تھی اور آپ نے سب کو ایک ہی دوائی دے دی۔ ایک بندہ آتا ہے جی مجھے فالج ہے، اس کو بھی وہی ڈسپرین ہے۔ ایک بندہ آتا ہے جی میرے سر میں درد ہے، اس کو بھی وہی ڈسپرین ہے۔ ایک کہتے ہیں جی میرے کان میں درد ہے، اس کو بھی ڈسپرین ہے۔ سب کو ایک ہی نسخہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ دوائی میں نے اپنی طرف سے نہیں دی، یہ تو میں نے اللہ کے قرآن سے دی ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہی ترتیب موجود ہے۔ 29ویں پارے کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو تم پر برسانے والا بنا دے گا۔ بارش کا مسئلہ بھی یہیں سے حل ہوا استغفار سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال بڑھا دے گا، دوسرے بندے کا مسئلہ بھی قرآن سے ہے۔ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، یہ بھی قرآن سے ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو آباد کر دے گا۔ ساری باتیں تو قرآن سے ہیں۔ حاضرین محفل حیران ہو گئے کہ بات تو سچ ہے کہ ساری کی ساری باتیں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ تو استغفار بہت بڑا عمل ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ یقین کے ساتھ کرنے والا۔ اب وہ چاروں بندے آئے نا، تو امام حسن بصری نے ان کو یہ بتلا دیا، تو وہ لوگ کرنے والے تھے۔ اور جب انسان کرتا ہے تو اللہ کا چونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حق سچ ہے، اس کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ ہر تنگی سے اس کی لرز نکالے گا، ہر تنگی سے۔
اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، مرید تھا، اس نے اپنی کوئی پریشانی بتلائی کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی دعا کر دو، کوئی مجھے کوئی اللہ اللہ سکھا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ استغفار۔ کتنی دفعہ کرنی ہے جی؟ کم سے کم چلو بھائی صبح شام ایک ایک تسبیح تو کرو، ٹھیک ہے جی۔ کافی دنوں کے بعد پھر دوبارہ آیا، تو حضرت جی میرا مسئلہ تو جو کا تم ہے، میرے تو مسئلے کوئی حل نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی استغفار کیا؟ ہاں جی بالکل، صبح شام ایک ایک تسبیح کی۔ آپ نے پوچھا بھی کیسے کی؟ کہنے لگا استغفار استغفار استغفار، یوں کرتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کا لفظ تھا استغفر اللہ، کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ یوں کہنا چاہتے نا استغفر اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو کہتے استغفار، معافی مانگنا معافی مانگنا معافی مانگنا، تو نے تو نہیں مانگی۔ کہتے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا استغفار کرنا ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید استغفار کا لفظ کسی کو پڑھنا ہے، استغفار۔ تو اس لیے استغفار استغفار نہیں کرنا، کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک استغفر اللہ کو اگر ہم لازم پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ رزق کی تنگی ختم، ہر پریشانی ختم، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن آج کسی کو بتاؤ نا بھائی استغفار کرو، کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جی، کوئی عمل بتاؤ۔ یہ نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی انتر منتر، کوئی یہ بتاؤ نا تو کہتے ہیں ہاں یہ ہوئی بات، یہ استغفار والی کیا بات ہے؟ یعنی کہ جو باتیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی بڑی بات بتاؤ، کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اب حدیث پاک میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والے سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے، کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے خاص یہ ہے، لیکن شیطان نے ہمیں پٹی بڑھا رکھی ہے کہ یہ خاص نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے، لا الہ الا اللہ تو ہر بندہ پڑھتا رہتا ہے، کوئی خاص چیز ہونی چاہیے۔ تو بھائی استغفار یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کم سے کم استغفر اللہ اس کی تصویر کرنی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مقصود خلائق ہیں، آپ پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، آپ جب نماز پڑھایا کرتے تھے جیسے سلام پڑھتے تھے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے، ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد استغفار کیوں پڑھا؟ امت کو تعلیم دی ہے کہ بھائی استغفار پڑھو، استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ نماز میں کوئی کمی بیشی رہ گئی اور رہ جاتی ہے، ہر نیک عمل کے بعد بھی استغفار کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی انسان کا معمول ہونا چاہیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جب گناہ ہم اتنے کرتے ہیں تو معافی بھی تو زیادہ مانگنی چاہیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو سال میں 1 بار 2 مرتبہ، رمضان میں کرتے ہیں جی وہ فلاں رات میں کی تھی، لیکن گناہ وہ ڈیلی کرتے ہیں۔ توبہ گن گن کے کرتے ہیں اور گناہ ان گنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ جو مشرکین تھے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی وہ متقی لوگ ہو سکتے ہیں، جو متقی نہیں ہے وہ متولی نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور یہ ایک بہت بڑی شرط ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آج کل جو مساجد ہیں جن کا مقصد کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے گھر ہیں وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، آج کل بے شمار مساجد ایسی ہیں وہاں پر مختلف قسم کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور فلاں جگہ پہ جی گوشت کا پھٹا لگا ہوا ہے، جی گوشت وہاں پر پہنچ چکا ہے، گوشت آ کر لے لو۔ کسی کی جی وہ وہاں برف کا پھٹا ہے، جی برف پہنچ چکی ہے فلاں بندے کی، برف لے لو۔
فلاں کی بکری گم ہو گئی ہے جی، اس کی یہ نشانی ہے جی، وہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے سنے کہ نہیں سنے؟ یہ میں کوئی نئی بات سنا رہا ہوں آپ کو، ایسی بات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب مل کر اس کو بد دعا دو اور یوں کہو یا اللہ اس کی چیز اس کو نہ ملے. یہ حدیث ہے. کیونکہ مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی تجارت کا اعلان کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ جی فلاں جگہ پہ گوشت کا پٹا لگا ہوا ہے اور برف کا پٹا لگا ہوا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ کوئی اگر تجارت کا اعلان کرتا ہے تو تم سب مل کر بد دعا کرو کہ یا اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ ہو. مسجد کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے. اور اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کے سیاست کرتا ہے، پارٹی بازی کرتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلانے کی مسجد ہے، وہ یہ فلاں بندہ کیوں آ گیا، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ کوئی بھی مسجد ہو اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. بے شک وہ دیوبندوں کی ہے، بے شک بریلویوں کی ہے، اہل حدیثوں کی ہے. جو بھی مسجد ہے، مسجد ہوتی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہے. کس کا گھر ہوتا ہے؟ اس لیے کسی بھی مسجد کے اندر جا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ہماری مسجد میں کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنی مسجد میں جاؤ. آج مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ یہ تو فلاں پگڑی والا ہے، یہ فلاں ٹوپی والا ہے. یہ مختلف قسم کی ہم نے شناخت بنا رکھی ہے کہ یہ تو فلاں والا ہے تو ادھر کیوں آ گیا. ہم آ جاتے وہ کہتے تم ادھر کیا لینے آ گئے ہو. تو یہ اللہ کے گھر ہے. اللہ کا گھر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اس میں تفریق ہمیں ختم کرنی ہوگی، تب جا کر مسلمان ترقی کریں گے. آج اس لیے تو پٹ رہے ہیں مسلمان کہ یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے. ہم سب کے سب جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کے سب ایک الحمدللہ. ہمیں چاہیے کہ اللہ کا جو گھر ہے ہم اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نیکیاں چٹ ہو جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کی مقبول عبادت سب کے سب ضائع اور باطل ہو جاتی ہے. مسجد دنیا کی باتیں نہیں کرنی، بلکہ مسجد کے اندر صرف اور صرف اعتکاف کی نیت سے آنا چاہیے. خدا نہ خاص تو ایسی ایسی بات ہو بھی جائے تو اعتکاف کی نیت اگر ہوتی ہے تو پھر انسان بچ جاتا ہے. جب یہ مسجد میں آئے فوراً نیت کر لیں کہ یا اللہ جب تک مسجد میں ہوں تو میں اعتکاف کے ساتھ. نفلی اعتکاف ہوتے ہیں، جیسے ہم نکلتے ہیں تو خود بخود پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.